بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ جو میرے بھائی بہن دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہی ہوں، اس کو نماز فجر کے بعد فوراً کر لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے، کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ بس میرا آج کا وظیفہ میں ایک خاص تسبیح کا جو آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہو تو اس کا پورے سال کا رزق اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ میرا اللہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اور یہ جو وظیفہ، یہ جو تسبیح میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کسی بھی وقت، کسی بھی دن اس تسبیح کا ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، جس کو پڑھنے والا اللہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا اللہ کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جا اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما، تو اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ تو اللہ والو، اب اللہ کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو۔ اس کے علاوہ میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، جو ہماری بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میں آپ سے بہت سی بہنیں ایسی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند شادی، نوکری چاہتی ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ یہ وظیفہ ایک بار جس کا مقصد ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا اللہ اس مقصد کو پورا کر دے گا۔ اس عمل کو کرنے سے میرا اللہ ہر نیک مقصد پورا فرما دے گا۔ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب اللہ کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ اللہ سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن میں، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک یہ وظیفہ لازمی کرے، پوری توجہ سے اللہ سے مانگے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ناظرین،
اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں۔ بالکل جو طریقہ بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ بعد میں 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سب سے پہلے درود کے بعد یا مجید پڑھ لیں۔ یا مجید یا مجید یا مجید، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیں اور پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے۔ یاد رہے یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اس کو بھی اچھی طرح 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا ودود اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقتدر، آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا اللہ راضی ہو جائے گا، اتنا نواز دے گا، اتنا نواز دے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔